हैं दज्जाल के बारे में कि वो इंसान है, कोई पर्सनैलिटी है, टाइम पीरियड है, आइडियोलॉजी है, लेकिन वी बिलीव दैट दज्जाल इज ए काफिर एंड जस्ट लाइक शैतान, ना वो इंसान है ना वो जिन है, वो एक बीच की चीज है। और जैसे शैतान के पास अपने मैजिक है, अपनी पावर है जिसमें वो मैनिपुलेट करता है लोगों को और वो लूरन करता है, वैसे ही दज्जाल के पास भी है। ठीक है। दज्जाल के साथ एक और इंसान आएगा, वो एक मुस्लिम इंसान होगा, उसका नाम होगा सुफियानी। सुफियानी इज अ मुस्लिम पर्सन एंड दज्जाल इज अ काफिर हु इज नॉट अ पर्सन, बस मोर लाइक इन बिटवीन जिन्स एंड ह्यूमंस। ठीक है। हम हमारे पास ये भी आइडिया है कि दज्जाल की तीसरी आंख होती है या एक आंख होती है। तो अकॉर्डिंग टू द शिया पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो एक आंख होती है वो उसे फिगरेटिवली बोला जाता है कि वो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, सिर्फ बुराई है, सिर्फ बातिल है, जितनी भी ना इंसाफी है इस दुनिया में, वो दज्जाल वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फिगरेटिवली स्पीकिंग वो उसकी एक आंख है। दज्जाल एक जगह ईरान में, इस्फहान, उधर से आएगा। एंड दज्जाल जब आएगा तो उसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस केओस होगा। ठीक है, मतलब हर चीज जब वो आएगा तो दुनिया में बहुत सारी इश्यूज चल रहे होंगे, जैसे खाना कम होगा, पानी कम होगा, और या नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। इमाम अली कहते हैं कि देयर सम साइंस के उस दज्जाल आ रहा है, या उस एंड ऑफ द वर्ल्ड जिसके बारे में हम स्पीक करते हैं वो आ रहा है। ठीक है। जैसे कुछ है कि लोग इंटरेस्ट खाने लग जाएंगे, जैसे सूद खाने लग जाएंगे। कुछ है कि बड़ी इमारतें खड़ी हो रही होंगी, कि जो जो लोग सच जो झूठ बोल रहे हैं उसे सच्चा माना जाएगा, कि झूठ को हलाल समझा जाएगा, कि औरतों की एडवाइस ले रहे होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो छोटे छोटे साइंस होते हैं जो कलेक्टिवली हमें बताते हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है। जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त लोग बहुत सारी फ्रेंजी में होंगे, बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, और उस वक्त वो खुदा से दूर भी हो चुके। जैसे अब देख लें, अभी का जमाना कि हम देखें तो एवरीवन इज वेरी फार फ्रॉम इस्लाम। ओके। नो, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम ज्यादा अपने आप को एजुकेट नहीं करते। द मोस्ट एजुकेशन वी गेट ऑफ इस्लाम इज ड्यूरिंग मुहर्रम एंड सफर। उसके अलावा हम कोशिश नहीं करते। यू कैन ऑलरेडी सी हम कितना दूर हो चुके हैं इस्लाम से, कि कितने लोग नमाजें नहीं पढ़ते हैं। वो भी एक साइन है एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जब नमाज को मुर्दा कर दिया जाए। ठीक है। तो जब दज्जाल आएगा, वो लोगों को लूरन कैसे करेगा, उन्हें कन्विंस कैसे करेगा उसी साइड पे हूँ। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे या उसके कंपेनियंस होंगे या जो उसकी मदद करेंगे, उसके कॉज को फर्दर आगे करेंगे, वो दुश्मनान अहले बैत हैं। ठीक है। उन्हें क्योंकि देखा जाए तो जो दज्जाल का मेन पर्पस है, जो मेन जो वो ही वांट्स इसके लोग अच्छाई से दूर हो जाएं। जब दज्जाल आएगा तो जो लोग उसके पास, ऐसे लोग जाएंगे जो अल्लाह को भूल चुके होंगे, जो नबी और इमामों की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो भुला चुके होंगे, उनसे बहुत दूर हो चुके होंगे, और वो इतना लाइक ब्लाइंड साइडेड होंगे उसके जो गिफ्ट्स वो देगा कि उन्हें लाइक वो रियलाइज नहीं करेंगे कि उनके सामने खड़ा हुआ कौन है, उनके साथ खेल कौन रहा है। दज्जाल उस जैसे मैंने बोला था कि उनके लोगों के पास पानी नहीं होगा और खाना नहीं होगा, और उन सबको लाइक जब ड्राउट्स होंगे तो बारिश देगा। तो वो जो उसके गिफ्ट्स हैं, जो वो मिरेकल्स परफॉर्म करे, उससे लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा ना इसके साथ चलता है, और फिर लोग उसको फॉलो करेंगे और बुराई की तरफ टर्न लेंगे, और उसके साथ एक छोटा छोटा करके उसकी आर्मी, जो उसकी अपनी आर्मी वो बड़ी होती रहेगी, वो केओस बनता रहेगा। और वो जो दूसरी चीज करेगा, वो जितने भी इमाम के जाने वाले हैं, इमाम से जितने प्यार करने वाले हैं, वो उसकी उसे मारना शुरू करेगा, उनको भी बुराई की तरफ लेके जाएगा। लेकिन उसका मेन पर्पस ये होगा कि वो अच्छाई को जितना से जितना कम कर सकोगे। और there are two types of people जो दज्जाल से सेफ रहते हैं। ठीक है। वो एक है जो अपने आप को एजुकेटेड रखता है। जब आप एजुकेटेड रहते हैं, आप you're aware कि आप किस चीज से डील कर रहे हैं, कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके सामने कौन है, आपको पता है कि सही क्या है बुरा क्या है। ठीक है। आपको पता है कि आप जो चीज कर रहे हो सही है गलत है। वो पहली चीज है। सेकंड चीज ये है, जो जो विलायत अली में यकीन रखता है, जो अपने इमामों से प्यार करता है, जितनी जो आपकी खुशी होती है वो इमाम की खुशी होती है, जो आपका सबसे पैगाम है वो इमाम का गम है।
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سیف رکھتی ہیں دجال سے. بکاز آپ کو اگر آپ کا اف یو لو یور امام, آپ کو پتا صحیح کیا غلط کیا ہے. اور اگر آپ کا امام آپ کے سامنے ہے اور آپ کا امام آپ کو بلا رہا ہے اپنی طرف, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو لو یور امام بٹ یو گو ٹو سم ون ایلس. So if you love your imam and you remember the teachings of your nabi, کہ صحیح کیا ہوتا ہے, غلط کیا ہوتا ہے, and you educate yourself تاکہ آپ کو recognize ہو سکے آپ کے سامنے evil کون کھڑا ہوا ہے. جیسے ہم ایک ایگزامپل ہے, جیسے آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, جب تک آپ انہیں بتائیں گے نہیں, انہیں نہیں پتا کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. the same way if you don't educate yourself تو آپ دجال کے ساتھ ساتھ چلے جائیں گے. آپ کیوں رکیں گے؟ دجال کیسے مارا جائے گا, اس میں امام آئیں گے. اب جب اس وقت دنیا میں کیوس ہوگا, لوگ لڑ رہے ہوں گے, برائی پھیل رہی ہوگی, گریڈ آل ٹائم ہائی ہوگا, لوگ مار رہے ہوں گے ایک دوسرے کو, کیوس بہت ہوگا, اور اس وقت امام آئیں گے. جو امام مہدی آئیں گے, آنے کو تو آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے, آنے کو تو آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے, لیکن ابھی لشکر میرا تیار نہیں ہے. نرے حیدری یا علی یا علی امام زمانہ بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جب امام مہدی آئیں گے, ان کے ساتھ ان کی پوری آرمی ہوگی, ان کے ساتھ ان کے 313 صحابی کمپینینز ہوں گے جو ان کے آرمی کے جنرلز ہوں گے, اور اس کے علاوہ he's gonna have 8,000 other soldiers with him, اور 8,000 لوگ کے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے لائک بٹالینز ہوں گے, اس کے اندر 7 لوگ انکنفرمڈ ہے لیکن کہ کتنے لوگ ہوں گے, لیکن ان کے اپنے بھی لوگ ہوں گے. اور تو امام کی آرمی کیوں نہ بڑی ہو, لیکن جیسے جو دجال چیزیں دے رہے ہیں, دجال لائک مٹیریلسٹک چیزیں, مٹیریلسٹک نیسیسٹیز پوری کر رہا ہے, امام وہ نہیں دے پائیں گے. وہ آفر جو ایک شائن ہوتا ہے لائک پانی پیسہ کھانے کا, وہ امام نہیں دیں گے. لیکن امام انصاف, جسٹس, صحیح راستہ, اور جتنی بھی چیز آپ کو چاہیے تاکہ آپ جنت میں جائیں اور امام کے ساتھ جنت میں جائیں, آپ وہ چیز امام دیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی ویسا کوئی شائن نہیں ہے. لوگ دین کو دنیا کو دین سے اوپر رکھتا ہے. تو جب امام دین دے رہے ہوں گے تو لوگ ان کے پاس آئیں گے نہیں. بہت ایک ہارڈ شپ کا بھی ٹائم ہوگا. دجال کوفہ میں مارا جائے گا, اور اس کے مرنے کے بعد ایک پیس کا سینس آئے گی, مطلب کہ کیوس ختم ہو جائے گا, اچھائی آنا شروع ہوگی, اور برائی جو ہے ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر امام, اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برائی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ کچھ لوگ تب بھی ہوں گے جنہیں سپیورٹی چاہیے ہوگی, جو چاہتے ہوں گے کہ وہ تب بھی ان کا ایک ہائی لیول رہے, ایک اسٹیٹس جو دجال کے ٹائم پہ تھا, اور اس کی وجہ سے امام کی شہادت آئے گی, ٹھیک ہے. امام کی شہادت کے بعد جب روز محشر آئے گا تو بی بی فاطمہ آئیں گی, اور جب بی بی سیدہ آئیں گی تو وہ انصاف مانگیں گی. وہ اپنے بیٹے حسین کے لیے انصاف مانگیں گی جس کا سر کٹا گیا تھا. وہ اپنے بیٹے عباس کے لیے مانگیں گے انصاف جس کے بازو کاٹے گئے, جس کی جو ایک خواہش تھی کہ وہ لڑ سکے وہ نہ پوری ہوئی, لیکن جو پانی لینے گیا تھا اس کو پانی بھی نہیں لے کے پا سکا. وہ قاسم کے لیے انصاف مانگی جس کی باڈی پوری پامال ہو گئی تھی. وہ 6 مہینے کے اصغر کے لیے انصاف مانگیں گی جس کو پانی نہیں ملا تھا. اور آپ میرے سامنے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچے ہیں, تو اگر آپ سوچیں کہ یہ ہو رہا تھا تو اس کے لیے انصاف مانگیں گے, اپنے پوتے کے لیے, اپنی بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگیں گے جس کی چادر چھینی گئی, اور اپنی پوتی فاطمہ سکینہ کے لیے مانگی گئی انصاف مانگیں گے, جو ایک 4 سال کی لڑکی تھی جس کو پوری زندگی اپنے بابا کے سینے پہ سوئی تھی. وہ زندان کی ٹھنڈی زمین پہ, گرم زمین پہ, ریت پہ سوئی ہے, جس کو اتنا مارا گیا, اتنا برا سلوک ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی باڈی ایسے لگے تھے اس کو بہت بڑی ڈیزیز ہو.
اگر آپ لوگ کسی کو دیکھیں نا جس کی بہت بری طبیعت ہو, اس کے ہاتھ پہ بلسٹرز پڑے ہوئے ہوں, اس کی یہ سب ہو, تو اگر آپ امیجن ایک 4 سال کی بچی پہ ایسے نشان ہو, یہ صحیح ہوتا ہے؟ یہ 4 سال کی بچی جس نے اپنے بابا کا سر کٹا ہوا دیکھا, جس نے پورے راستے, اسے پتا تھا کہ اس کے بابا کا سر اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, کہ اس کے چھوٹے بھائی کا سر ہے, کہ اس جو چھوٹی سی بچی جس نے اپنی پوری زندگی خوشی کے ماحول میں بڑی پلی ہوا, اور جس نے ہمیشہ اس کے ساتھ بہت پیار سے سب پیش آئے ہوں, اور ایک دم سے ایک آدمی آئے ان کے بابا کو مارے, ان کے بھائی کو لائک بالکل ہی شیکلز میں رکھے, کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بڑے بھائی کو کیا ہو رہا ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں سب, اور اس کے ساتھ آپ کے رونے کا دل چاہو, جب آپ روئیں تو آپ کو ماریں. اگر آپ کے پاس بچہ ہے, اگر آپ نہ بھی, آپ کے پاس کوئی چھوٹا سبلنگ ہے, آپ نے کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھا تھا, آپ امیجن کریں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 4 سال کی بچی ہے, اور وہ رو رہی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور وہ آپ کو ایسے نظریے سے دیکھے کہ لیک مت کرو, کہ آپ ڈانٹنا بند کر دیں, اور پھر آپ سوچیں کوئی اور ہاتھ اٹھا اور انہوں نے اسے مارے. وہ بھی اس بچی نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا, صرف جو ایک ہیٹریڈ, ایک پوری جو دل میں تھی, صرف اس کی وجہ سے. وہ 4 سال کی بچی جسے پتا تھا وہ کبھی گھر نہیں جائے گی, جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ حسین کو نہیں چھوڑے گی, وہ 4 سال کی بچی, ہم اس کی مجلس میں ہیں, ہم اس کا پرسہ دے رہے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا, لائک فار می ایٹ لیسٹ, اس 4 سال کی بچے کے لیے that was so unfair. اور صرف اس کے ساتھ نہیں, اس کی پوری فیملی کے ساتھ, اور اسے پتا تھا کون 4 سال کا بچہ ہو سکتا ہے, اسے اندازہ ہو کہ میرے بابا کے ساتھ یہ ہو رہا, میرا بھائی ایسا ہے, میری اماں ایسی ہیں, میرے بڑے بھائی کو درد ہو رہا. چھوٹے سے بھی بچے ہوتے ہیں نا, کہ آپ کو دیکھتے روتے ہوئے مجلس پہ, تو آپ کو ایک شکل آپ کی طرف کرتے ہیں, اور لائک آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پہ اسمائل کرتے ہیں. اب آپ سوچیں وہ چھوٹی سی بچی اب بندھی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ بندے میں, وہ کچھ کر نہیں سکتی, وہ اکیلی ہے, اسے بالکل اکیلا کر دیا گیا. وہ جس روشن گھر میں بڑی ہوئی اور پیدا ہوئی, اور پھر اس اندھیرے میں گھٹ کے مر گئے. ارے تکبیر, اللہ اکبر, ارے رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا علی. علیہ السلام, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور مزید آگے آ جائیے تاکہ بات کرنے والوں کو دقت نہ ہو, اور بیچ میں مجلس بھی ڈسٹرب نہ ہو, بار بار آپ لوگوں سے کہنا بھی نہ پڑے. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بر علی و اولاد علی صلوات. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین, بابا سے بلند تر صلوات.